انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت ہی تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں اور یہ بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے کا دل کا مالک بھی تو وہی ہے نا، جس نے آپ کے دل میں یہ چاہت ڈالی ہے۔ ہمیں ہر چیز کی ایک چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اور اس تڑپ اور چاہت کو ختم کرنے والا وہ رب ہے، کیونکہ اس رب نے ہی ہمارے دل میں اس کی محبت ڈالی ہوتی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ہی ڈالتا ہے نا جب اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، بس تھوڑا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑا اور صبر باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے نا، اس کا بھی انعام ابھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گی جب تم صبر کر کے شکر کے سجدوں میں بدل دو گے۔ پھر اس وقت تم اپنے کانپتے لبوں سے اس کے قبول ہونے والے گواہی دو گے، اور انشاءاللہ تعالی تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے نا، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈالتا ہے تاکہ تم وہ دعا مانگو۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ایک الفاظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جس پر پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی الفاظ پر کر دی گئی ہے، تو اس الفاظ کو ایسے ہی کہہ دیے جائیں گے یا نہیں؟ وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور میرا بندہ صبر کرے کہ اس کو حق نہیں اس کی محبت جتائی جائے، تاکہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کو وہ چیز عطا کر دی جائے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہو، ہر دعا میں روا رہتی ہو، وہ تمہیں ملے ہی نہ۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے تم کو جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے اور ان کو ان کی سوچ سے مطابق بھی زیادہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو نا، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے نا اور وہ اس کی دعا نہ سنے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم انتظار کر رہے ہو، اور انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، نہیں تو اچانک ہی کوئی خیال ہمارے دل میں نہیں آتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی خیال آپ کے دل میں آئے، اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل جاتا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ وہ خیال تو شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آ گیا ہے یا نہیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، اور جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ایسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو، پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، بلکہ اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جس کی چاہ ہوتی ہے، ورنہ تو ہر چیز کی چاہ ہونا، اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے سے مانگتے ہوا بہت پسند آتا ہے، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے۔